بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد۔ اب تک ہماری بحث وہی عقد فضولی کی شق اول میں ہیں، بیع فضولی کی، وہ یعنی کہ یبیع للمالک ما عدم سبق منع منہ، اور اس کی صحت پر ہم استدلال کر رہے تھے، اور اس کے بعد استدلال کے بعد میں چند معیدات کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ معیدات کی جو آخری شق ہے انشاءاللہ ایک روایت رہ جاتا ہے جو کہ بطور معید اس ہمارے مطلب کے لیے تائید کر رہا ہے۔ ہاں جی، تو فرماتے ہیں کہ وہ ربما یعید المطلب، بس اوقات ہمارے مطلب کی تائید کی جاتے ہیں، یا ہمارے مطلب کیا ہے؟ صحت الفضولی فی شکل اول، یہ ہے نا، اس کی صحت کے تائید ہو جاتے ہیں بالاخبار، ان روایات کے ذریعے سے، الدالت علی عدم فساد نکاح العبد، جو دلالت کر رہی ہے کس کے اوپر؟ وہ روایات ہمارے پاس بعض ہیں، بہت ساری روایات ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک روایت ذکر کریں گے جو دلالت کر رہی ہے کہ علی عدم فساد نکاح العبد دون اذن مولاہ، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اذن کے بغیر کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو پھر اس میں امام فرماتا ہے کہ وہ جو عقد باطل نہیں ہے، نکاح فضولی باطل، تو لہٰذا آپ یہاں آپ کے ذہن میں یہ مطلب آئے گا۔ تو یہ روایت تو ہم نے پہلے بھی وہ فہوا کے بعد میں ذکر کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ فہوا کے ذریعے سے وہاں پر صحیح ہے تو بطرق اولا یہاں صحیح، ہم نے فہوا کے ذریعے دلیل کیا تھا نا، تائید، کہ وہاں پر صحیح ہے تو بطرق اولا، یہاں پر بے میں بھی صحیح ہے، وہ تو ہم نے باطل قرار دیا تھا فہوا کو، ہم نے کہ یہاں پر استدلال میں فرق ہے، وہاں پر ہم نے بعنوان فہوا ہم نے وہاں ثابت کیا تھا، لیکن یہاں پر فہوا کو نہیں لانا ہے، بلکہ اس میں جو آخر میں امام نے تعلیل بیان فرمایا ہے، اس تعلیل کی روشنی میں ہمارے مطلب کی تائید کرنا ہے، ٹھیک ہے، تعلیل انشاءاللہ ایک بات آئے گا۔ تو لہذا یعید المطلب بالاخبار، ہمارے مطلب کی تائید ہوتی ہے ان اخبارات سے، الدال علی عدم فساد نکاح العبد دون اذن مولاہ، جو دلالت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے اذن کے بغیر کسی عورت سے نکاح کرے تو پھر وہ فاسد نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اس کی فساد نہ ہونے کی علت کیا بیان کی امام نے؟ معللاً، امام نے اس کی علت یہ بیان کی، وہاں پر کیا بیان کی کہ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ، کہ بھئی غلام نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اس نے خدا کی معصیت نہیں کی ہے، نافرمانی نہیں کی ہے، کوئی ایسا حرام کام تو انجام نہیں دیا نا۔ وَإِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ، بلکہ اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو اس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ آقا کی رضایت اور اس کے اذن کے بغیر نکاح کیا تو لہذا آقا کی نافرمانی کی، تو آقا کی نافرمانی بعد میں راضی ہو تو ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کی معصیت، آقا کی اگر نافرمانی ہوتا وہ پہلے ناراض نہ ہو بعد میں راضی ہو، لیکن جہاں معصیت الہی ہے وہاں پر معصیت الہی میں بعد میں پہلے خدا راضی نہ ہو پھر راضی ہونے والی بات تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہاں پر ہمیشہ حکم باقی رہتا ہے، حرمت کا حکم اور معصیت کا حکم آخر تک کراہت باقی رہتا ہے، لیکن جہاں پر مولا عرفی اگر ناراض ہو اس کی ناراضگی باقی نہیں رہتا ہے، کسی وقت بھی راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا یہ۔ تو لہذا علت اس میں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ یہ نکاح فاسد نہیں ہے، صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ اس غلام نے خدا کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اپنے آقا کی نافرمانی کی، یہ اس کی علت بیان کی ہے۔ اب اس کا محصل کیا ہوا؟ پھر ہم کیسے اس سے ہمارے مطلب کے لیے تائید اخذ کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ وہ حاصل ہو، اس کا محصل یہ ہے، یہ سب جو ہم استدلال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان المانع من صحت العقد اذا كان لا يرجى زوالہ، دیکھو عقد کے معنی دو قسم ہوتا ہے، کسی بھی عقد کے لیے دو قسم کے موانع آتے ہیں، بعض موانع آتے ہیں وہ موانع ہیں جو قابل زوال نہیں ہیں، جو قابل زوال نہیں ہیں، جو پہلے ہی ہے اور بعد میں بھی باقی رہے گا، مثلاً ایک ایسا کام جو عقد کے درمیان انجام پاتا ہے جو شریعت میں حرام ہے، مثلاً فرض کرے عقد ربوی، اگر کوئی عقد ربوی کرتا ہے تو شریعت میں عقد ربوی کیا ہے؟ حرام۔ اب اس عقد کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر عقد کا ربوی ہونا ہے نا، تو عقد ربوی شریعت میں حرام ہے، تو کیا عقد ربوی ابھی حرام تھا ایک مہینے بعد حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معنی یہاں پر عصائے الہی ہے، یہاں پر نافرمانی الہی نافرمانی ہے، رضائے سخط الہی پر آیا ہے، کراہت الہی پر آیا ہے، اور کراہت الہی جب ایک دفعہ آتا ہے تو پھر وہ زائل نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر اس طرح سے کوئی موانع اگر کسی عقد کے لیے آ جائے، اس میں امام کے اس تعلیل کا نتیجہ یہ بنتا ہے، تو اس طرح میں پھر وہ عقد باطل ہو جاتا ہے، دائرے کی حفاظت، کیوں؟ کیونکہ اس کے صحت کے لیے کوئی چانس ہی نہیں ہے، کسی وقت بھی صحیح ہونے کا چانس نہیں ہے، تو دائرے کی وہ معاملہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔
لیکن اس کے مقابلے میں بعض موانع ہیں کسی بھی عقد کے لیے جو موانع کیا ہے قابل زوال ہے، معنی ابھی آیا ہے لیکن کسی بھی وقت زائل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے اگر کوئی معنی آ جائے تو پھر اس صورت میں پھر عقد ڈائریکٹ باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقد تھوڑا تزلزل کی حالت میں وجود میں آتا ہے، اور اس معنی اگر زائل ہونے کے بعد پھر وہ عقد صحیح ہو جاتا ہے، لازم بن جاتا ہے. اور انہی مثالوں میں سے عقد فضولی بھی ہیں. انہی مثالوں میں سے کیا ہے؟ عقد فضولی ہے. کیونکہ عقد فضولی میں جو معنی ہے مالک کی اجازت نہ ہونا ہے نا. عقد تو ہوا، باقی تمام شرائط مکمل ہیں، لیکن فقط مالک کی اذن اور اجازت نہ ہونا یہ معنی ہے. اور جب یوں ہی مالک کی طرف سے اجازت حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ معنی کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے. تو پھر عقد اپنا اثر دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ حاصل ہو ان المانع من صحت العقد، عقد کے صحت کے جو موانع ہیں، اذا کان لا یرجى زوالہ، اگر ایسے موانع میں سے ہوں جو جس کے زوال کا احتمال ہی نہ ہو، اس کے زوال کی امید ہی نہ ہو. مثلا جیسا کہ ہم نے مثال دی عقد ربوی میں، جس میں پہلے حرام ہے تو پھر اس کی حلال ہونے کا چانس نہیں ہے، تو پھر فهو الموجب لوقوع العقد باطلا. تو اس طرح کے موانع اگر کسی عقد کے لیے آ جائے تو پھر یہ موانع موجب بن جاتا ہے کہ عقد سرے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ابتدا سے ہی باطل ہو جاتا ہے، ابتدا سے ہی عقد کے فاسد ہونے کا موجب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں فاسد ہو جاتا ہے یہاں پر؟ وہ موانع یہاں پر کیا ہے؟ کون سا معنی ہے یہاں پر؟ وہ ہوا عصیان اللہ تعالیٰ. اور وہ معنی وہاں ہے کہ جہاں پر کوئی کام جو معصیت الہی ہو، عقد میں کوئی ایسا کام انجام پائے جو کہ معصیت الہی ہو، تو پھر وہ نتیجے میں اس عقد کی صحت کے لیے ڈائریکٹ ہی معنی ہے، اور عقد ڈائریکٹ ہی کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ اما المانع الذی یرجى زوالہ. اس کے مقابلے میں بعض جو موانع ہیں، یہ معنی تو ہے ابھی فعلاً تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یرجى زوالہ، لیکن اس معنی کے زائل ہونے کی امید ہے نہیں ہے، زائل ہو سکتا ہے. مطلب مالک پہلے اس کی رضامندی کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے معاملہ کیا، تو پھر ابھی اس کی رضامندی جب تک نہیں ہے معنی ہے، لیکن جب وہ راضی ہو جائے بعد میں اس کو پتہ چل جائے تو پھر اس کا معنی خود بہت کیا ہو جاتا ہے؟ عقد کی صحت کے جو معنی ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. کہ عصیان صحیح، جیسا کہ ہم غلام کا اپنے مولا کی نافرمانی کرنا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام دینا، یہ کیا ہے؟ یہ معنی ہے، فعلاً موجود ہے، لیکن بعد میں اگر آقا کو پتہ چلے اور وہ راضی ہو جائے تو معنی ٹل جائے گا. فَبِزَوَالِهِ يَصِحُ الْعَقْدُ، اب یوں ہی وہ معنی زائل ہو جائے گا، عقد خود بخود کیا جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ عقد مکمل پہلے سے باطل نہیں ہوا تھا، عقد تھوڑا تزلزل کی حالت میں تھا، اور یوں ہی وہ معنی زائل ہو جائے گا. مقتضی موجود تھا عقد کے اندر، عقد کے اندر صحت کے مقتضی موجود ہیں، لیکن فقط معنی ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. تو یوں ہی وہ معنی زائل ہو جائے گا، عقد اپنا اثر دکھائے گا. وَرِضَ الْمَالِكُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور مالک کی عقد فضولی کے اندر مالک کی رضا بھی اسی دوسرے موانع میں شمار ہوتے ہیں. اس قبیل سے مراد کون سا قبیل؟ من قبیل ثانی، یعنی عقد فضولی کے اندر مالک کی رضا اور عدم رضا، اس کا راضی نہ ہونا، یہ عصیان الہی والے موانع میں سے نہیں ہے جس کے ختم ہونے کا امید نہ ہو، بلکہ صورت ثانی میں آتا ہے کہ جہاں پر قابل زوال ہے. وہ کیا ہے؟ زوال کی امید اس میں موجود ہے. فَإِنَّهُ لَا يَرْضَى أَوَّلًا وَيَرْضَى ثَانِيًا، کیونکہ مالک انسان جب تک انسان ہے، انسان کی خاصیت کیا ہے؟ انسان کی کراہت اور رضایت میں کوئی استحکام نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انسان پہلے ناراض ہو بعد میں راضی ہو سکتا ہے ایک بندہ پہلے راضی ہو بعد میں ناراض ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا مالک عرفی میں کیا ہوتا ہے؟ اولاً وہ راضی نہ ہو اور بعد میں راضی ہو، ممکن ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کے موانع میں کیا ہے؟ عقد کی صحت کو سرے سے ختم نہیں کرتا ہے، عقد کو سرے سے باطل ہونے کا موجب نہیں بنتا ہے، بلکہ عقد کے لزوم میں معنی بن سکتا ہے، لیکن اب اٹھنے کے بعد پھر وہ لازم ہو جاتا ہے. بخلاف سخط اللہ عز وجل بفعل، برخلاف اس کے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کسی انسان کے کسی فعل کے اوپر، کسی فعل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ رِضَاهُ، تو جہاں پر معصیت کا عنوان آتا ہے اللہ تعالیٰ معصیت الہی کا، پھر وہاں پر معصیت الہی میں اللہ اس فعل پر ایک دفعہ راضی ہو ایک دفعہ ناراض ہو، یہ بات نہیں چلتا ہے. جب ایک دفعہ ناراض ہو تو ہمیشہ وہ ناراضگی اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. جب وہ خود فعل مولا کے نظر میں مبغوض ہے، مطلب تو فعل جب مولا کے نظر میں مبغوض ہے تو پھر وہ مبغوض ہی رہے گا نا. ابھی وہ فعل ایک دفعہ مولا کے نظر میں مقبول بن جائے، دوسرے دن مولا کے نظر میں محبوب بن جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا یہاں سے یہ ہمارے مطلب کے لیے تائید ہوا. کیا تائید ہوا؟ کہ اس روایت کے روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ وہ معاملات کہ جس میں
مانع قابل زوال ہیں وہ معاملات سرے سے باطل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی صحت کے چاہیے، اور اسی کے مساجر میں سے ہمارا جو ہے عقد فضولی بھی اسی کے مساجر میں مطلب کہ یہ ہمارے اس قاعدہ کلی کا مصداق ہونے کے عنوان سے یہ ہمارے لیے تائید بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ختم۔ تو اب ھذا غایۃ ما یمکن، اب یہاں ھذا غایۃ، ھذا کا اشارہ ہے، فقط یہ آخری روایت نہیں ہے، اب یہاں سے ہمارے مطلب ختم ہوا ہے، تو مصنف کا اشارہ ہے ابتدا سے آخر تک جو آیات اور روایات اور وہ چیزیں جو ہم نے اس عقد فضولی کی صحت کے لیے بعنوان دلیل پیش کیا وہ بھی اس میں شامل ہے ھذا میں، اور اس کے بعد جن روایات کو ہم نے بطور تائید پیش کیا وہ بھی اشارہ ہیں، ان سب کی طرح اشارہ ہیں کہ اب تک ہم نے جو آیات اور روایات سب بیان کیا ما یمکن ان یحتج، جن کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا تھا، احتجاج اور استدلال کیا تھا عقد فضولی کی صحت کے اوپر، وہ بھی بیان کیا، وَيَسْتَشْهِدْ بِهِ، اور اس کے بعد ہم نے جن روایات کا ذکر کیا اس کے ذریعے سے ہم نے احتجاج نہیں کیا تھا بلکہ بطور استشہاد بطور تائید پیش کیا تھا، تو وہ بھی یہاں سے ختم، اس کا دائرہ بھی یہاں سے کیا ہوا، یعنی اب تک ہم نے جتنے بھی بطور دلیل پیش کرنا تھا وہ بھی ختم ہوا، اور جو بطور استشہاد و بطور تائید پیش کرنا تھا وہ بھی یہاں سے ختم ہوا۔ کس کے لیے سارے اس گانے؟ للقول بالصحت، صحت کے قول کے لیے، یعنی جو افراد عقد فضولی کے شق اول میں کہ جہاں پر مالک کے لے کر معاملہ اور مالک کے منع سابق موجود نہ ہو، تو اس معاملے کی صحت کے لیے جو بھی دلیلیں بن سکتا تھا، جو ادلہ موجود تھی اور جو اس کے لیے تائید کے طور پر روایت تھی، اس سب کو ہم نے یہاں سے بیان کرنے کے بعد اب اس موضوع کا دائرہ ختم ہوا، فقط ایک شق ختم ہوا ہے، فقط صحت کے قائلین کی دلیل ختم ہوا ہے، ابھی بطلان والوں کی دلیل ابھی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ حج وَبَعْضُهَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ الْخَدْشَ، اب تک ہم نے جتنے بھی چیزیں بیان کی ان میں سے بعض، جیسا کہ وہی فحوا والی چیزیں ہیں جو بعض ہم ذکر اشارہ ہیں، مما یمکن الخدش، بعض ادلے کے اندر تو ہم اشکال کر سکتے ہیں، اب تک یہ جتنے بھی ممکنہ ادلہ ہم نے بیان کیا ان میں سے بعض قابل خدشہ اور قابل اشکال ہیں، الا ان فی بعض الاخر غنا و کفایہ، لیکن اگر وہ قابل مناقشہ ہیں تو ہمارے پر فرق نہیں پڑتا، ہمارے نظریے پر فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس کے مقابلے میں دیگر بعض ادلہ ہے جو آیات اور روایات ہیں، اسی میں ہمارے لیے کفایہ ہیں، اسی میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، ہم بے نیاز ہیں دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت، فرض کہ ہمارے پاس 10 ادلہ ہیں، 10 ادلے میں سے 2 کے اوپر اشکال آتا ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ باقی 8 ہمارے لیے کیا ہے، استدلال کے لیے کافی ہے، اسی کے ذریعے ہم فائدہ مند، اسی کے ذریعے ہم بے نیاز ہیں دوسروں، ٹھیک ہے نا، ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے دوسرا موضوع ہے بطلان والوں کا، کہ جو علماء اعلام عقد فضولی کے شق اول میں کیا سمجھتے ہیں، اس کو باطل سمجھتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص فضولی تو پر معاملہ کرے کسی شخص کے مال پر اور وہ بھی مالک کی خاطر ہو معاملہ، اور مالک کی طرف سے منع سابق بھی فرض نہ ہو، اس کے باوجود اس معاملے کو کیا سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں، تو لہذا احتج للبطلان بالادلۃ الاربعہ، تو بطلان والے لوگوں نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے استدلال کیا کس سے، ادلہ اربعہ، ادلہ اربعہ یعنی کیا، قرآن کی آیات سے بھی استدلال کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر سنت سے بھی استدلال کیا، احادیث نبوی سے، اس کے بعد انہوں نے پھر آگے جو ہے اجماع کو بھی بطور دلیل پیش کیا، اس کے بعد پھر عقل کو بھی بطور دلیل پیش کیا، یعنی اربعہ کا مطلب کیا ہے، قرآن، سنت، اجماع اور عقل، یہ 4۔ اب ہمیں پہلے قرآن آیت پر آتے ہیں، اما الکتاب، رہ گیا قرآن پاک کی آیات، الذی یمکن ان یستدل علی بطلان الفضولی فی الشق الاول، حج تم نے سے پہلی آیت کیا، فقولہ تعالی، یہ آیت کریمہ ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اے لوگو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھایا کریں، باطل طریقے سے مت کھایا کریں، الا کھانے کے جائز ہونے کا طریقہ کیا ہے، ان تکون تجارتا عن تراض، مگر یہ کہ کھانے کے لیے جائز ہے کب، اگر تجارت کے ذریعے سے ہو اور وہ بھی رضامندی کے ساتھ، یہ ٹھیک، تو یہ آیت ہے جس کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا، یہ آیت کہاں پر ہے، اس کا کوئی وہ دیا ہوا ہے کتاب میں حوالہ، یہاں پر کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، تو اس آیت کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بطلان پر استدلال کیسے کریں،
اصل بات ہمارے لیے ہے کہ اس سے بطلان پر استدلال کرنے کا طریقہ، یعنی ہم کو دوسرا الفاظ میں کیسے کیفیت الاستدلال میں ہوا، تقریب الاستدلال میں ہوا، اس سے کیسے استدلال پیش کر رہے ہیں بطلان کے اوپر. تو طریقہ دو طریقہ ہیں. اس آیت کریمہ سے بطلان پر استدلال کرنے کے لیے انہوں نے دو طریقہ اپنایا ہے. ایک طریقہ مفہوم حاصر کے ذریعے سے، ایک طریقہ مفہوم وصف کے ذریعے سے. حاصر کہاں پر ہے؟ اللہ ہے نا، یعنی نفی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا عن تجارت عن تراض. ہاں، اللہ کے ذریعے سے. تو اللہ میں جب بھی لا آتا ہے تو اس میں ہمیشہ دو جملے ہوتے ہیں، ایک نفی ہوتا ہے، ایک اثبات ہوتا ہے. اور نفی اثبات جہاں پر بھی ایک ہی جملے کے اندر آتا ہے وہاں حصر کا فائدہ دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے نا. تو لہذا انہوں نے حلال کسی کے مال حلال ہونے کو منحصر کیا ہے، کسی کے مال کھانے کو حلال قرار دینے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ منحصر ہے. کس میں منحصر ہے؟ نمبر ایک تجارت، اور وہ بھی ترازی کے ساتھ. یہ دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیں. فقط اکیلا تجارت کافی نہیں ہے، تجارت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ترازی بھی ہونا چاہیں، اسی میں منحصر ہے. اور جب یہ فضولی معاملہ کرتا ہے جو کہ مالک نہیں ہے، تو فضولی کے معاملے کو فرض کر ہم تجارت کے اندر فرض بھی کریں، لیکن ترازی ہے نہیں اس پر، مالک کی طرف ترازی نہیں ہے. تو جب ترازی نہیں ہے تو کس میں داخل ہو جائے گا؟ پھر اکل مال بالباطل میں داخل ہو جائے گا. اگر یہ تجارت ترازی میں شامل ہو جائے مستثنیٰ میں تو پھر ٹھیک تھا، ہمارے مطلب ثابت ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ترازی نہیں ہے. ترازی نہیں ہے تو خود بہت پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اکل مال بالباطل کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور یہ حرام ہو جاتا ہے. اور فثبت مطلوبنا یہ ہو جائے گا. ہاں جی. دل بمفہوم الحصر. اب یہ آیت کریمہ مفہوم حصر کے ذریعے سے دلالت کرتے ہیں. مفہوم حصر یعنی مفہوم استثناء کا ہے یا مفہوم حصر کا ہے. ایک پہلا طریقہ نمبر ایک، او سیاق تحدید، یا مفہوم حصر رکھیں سیاق تحدید. سیاق تحدید کا دوسرا معنی ہے مفہوم وصف. مفہوم وصف کا دوسرا نام ہوتا ہے سیاق تحدید، یعنی حد بندی کرتا ہے کسی وصف کے ذریعے سے. تو پھر کسی وصف کے ذریعے سے کسی موضوع کو مقید کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا انتفى الوصف انتفى الحکم ہوتا ہے نا. وصف منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہوتا ہے. اب یہاں تجارت کے لیے کیا قید لگایا ہے؟ تجارت کے لیے عن ترازن کے قید لگایا ہے کہ حلال کب ہے؟ جب تجارت کے لیے ترازی کی صفت کے ساتھ ہو. لہذا ترازی کی صفت منتفی ہو تو کیا ہوگا؟ پھر حرام ہو جائے گا. خود تجارت فائدہ مند نہیں ہے جب تک ترازی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہ تحدید کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ کہ ان غیر تجارت عن ترازن، جو تجارت جو بغیر ترازی کے ہوں. غیر تجارت عن ترازن مطلب یہ کہ دونوں نہ ہو. جہاں تجارت و ترازی دونوں کے بغیر ہو. نمبر ایک جس میں نہ تجارت ہے نہ ترازی ہے. مثلا چل کی چوری کر کے مال لاتا ہے کسی کا، یا ڈاکہ ڈال کے لاتا ہے، غصب کر کے لاتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں نہ تجارت ہے نہ ترازی ہے. نمبر ایک. او تجارت لا عن ترازن، یا فرض کرے ایک بندہ جس نے تجارت تو کیا ہے لیکن اس میں ترازی نہیں ہے. تجارت تو کیا، جیسا کہ فضولی میں تجارت کسی دوسرے بندے نے کسی کے مال پہ تجارت کیا مثلا، پھر یہ تجارت ہے نہیں. ایک بندے کے موبائل کو چپ چاپ دوسرے کو فروغ کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ تجارت تو ہے نا لیکن ترازی ہے نہیں ہے. لہٰذا ایک نمبر ایک نہ تجارت نہ ترازی دونوں نہیں ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تجارت لا عن ترازن، تجارت تو ہے لیکن اس میں ترازی شامل نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں غیر مبیح لاکل مال الغیر، یہ مال غیر کے کھانے کے لیے مبیح نہیں ہے، اس کو مباح قرار نہیں دے سکتا. اگر آپ کسی کے مال کو اس طرح سے کھانا چاہے جس میں نہ تجارت ہو نہ ترازی ہو، یا تجارت ہو لیکن ترازی نہ ہو، تو یہ والی چیزیں کسی غیر کے مال کو کھانے کے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا. آپ کے لیے کھانے کے حلال ہونا موجب نہیں بن سکتا. وَإِنْ لَحِقَهُ الرَّضَا، اگرچہ بعد میں رضا آ جائیں، کیونکہ پہلے ترازی دونوں کی طرف سے اسی پہلے وقت میں ہونا چاہتا، لینا دے وقت، لیکن اب بعد میں راضی ہو تو ان کا نظر گویا کہ استدلال کرنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ تجارت کب ہونا چاہیے؟ لانے سے پہلے، کھانے سے پہلے ہونا چاہیے. اب کھاتے ہیں، آپ معاملہ کرتے ہیں، آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد، آپ معاملہ کرنے کے بعد پھر رضا کا فائدہ، بعد میں راضی ہونے کا فائدہ نہیں، بلکہ پہلے سے کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے. ہاں جی. وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اب یہاں اس کے اندر ایک مستثنیٰ منہ ہے، ایک مستثنیٰ ہے. مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ اکل المال بالباطل، یہ مستثنیٰ منہ. اور مستثنیٰ کیا ہے؟ تجارت عن ترازن. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفُضُولِي غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْمُسْتَثْنَىٰ، اور یہ بات واضح ہے کہ عقد فضولی کس میں شامل ہے؟ مستثنیٰ میں شامل ہے یا مستثنیٰ منہ میں؟ مستثنیٰ کیا ہے؟ تجارت عن ترازن، یہ مستثنیٰ ہے.
اور تجارہ عن تراضٍ کے بغیر ہو تو یہ مستثنی منہ ہے۔ تو یہاں پر عقد فضولی مالک کی رضا اور اجازت حاصل ہو ہماری، کیونکہ ہمارا نظر کبھی پھیلان کس پر ہے، بعد میں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد سال بعد مالک کا راضی ہونا، یہ ہمارے سے غرض نہیں ہے۔ جب پہلے جب یہ معاملہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے مسئلہ اس معاملے کی صحت عدم صحت ہے نا، بعد میں راضی ہونا نہ ہونا الگ موضوع ہے۔ تو یہ جب بندہ یہ معاملہ کر رہا تھا تو یہ کام اس کا یہ تجارہ عن تراضٍ کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ جب اس کے زمرے میں نہیں آتا خود بخود کہاں جائے گا؟ مستثنی منہ میں جب شامل نہیں ہوا تو خود بخود مستثنی میں جب شامل نہیں ہے تو مستثنی منہ میں خود بخود آئے گا نا، کیونکہ یا مستثنی میں ہے یا مستثنی منہ میں ہے۔ تجارہ عن تراضٍ اگر ہوتے تو پھر مستثنی میں آنا تھا، جب یہ نہیں ہے تو خود بخود اکل المال بالباطل کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہ ہے ان کا ماحصل، ان کی استدلال کا ماحصل ہو گیا نا۔ اب اس پہ اشکال آتا ہے، وفیہ، اس میں اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے؟ ان دلالتہ علی الحصر ممنوعۃ۔ ہم پہلا اشکال آپ کے اس استدلال پہ کہتے ہیں جو آپ نے مفہوم حصر کے ذریعے سے کیا تھا۔ مفہوم حصر کا کیا کیا تھا؟ کیونکہ یہاں پر حصر ہے اللہ کے ذریعے سے، اور عقل کے حلال ہونے کے سبب کو انہوں نے منحصر کیا کس میں؟ فقط تجارہ، اور وہ بھی مقید بھی تراضی کے ساتھ، اور جب یہ نہ ہو تو پھر خود بخود حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو جواب یہ ہمارا یہ ہے کہ ان دلالتہ علی الحصر ممنوعۃ، اس آیت کریمہ کا حصر پہ دلالت کرنا ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ہم مطلقاً ہم اس بات کے بالفرق قائل ہیں کہ مفہوم حصر مفہوم پہ دلالت کر سکتا ہے، الگ موضوع ہے، لیکن حصر کے مفہوم پہ دلالت کرنا یہ قانون کلی نہیں کہ ہر جگہ پر ہوں، بلکہ اس کے لیے بھی موارد کے حساب سے ہوتا ہے، اور بعض موارد ہیں جہاں پر حصر پر دلالت نہیں ہوتا ہے، بعض موارد میں استثناء تو ہے، استثناء ہونے کے باوجود بھی حصر پہ دلالت نہیں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ اگر وہ استثناء موارد غالب کے لایا جاتا ہے۔ اگر کوئی استثناء کس کے لایا جائے؟ مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو ان موارد میں حصر کے لیے جو ہے مفہوم نہیں ہوتا، اور اسی میں سے ہمارے جو مورد بھی ہے کہ یہاں پر کیا ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور بات بھی ہے، مستثنیٰ کا مفہوم پہ دلالت ہونے کے لیے متصل ہونا چاہیے۔ مستثنیٰ مفہوم پہ حصر پہ دلالت کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مستثنیٰ متصل ہونا چاہیے۔ مستثنیٰ متصل کیا ہے؟ کہ مستثنیٰ منہ کے مصادیق میں شامل ہو اور اس سے حکماً خارج کیا جائے۔ موضوعاً مستثنیٰ منہ میں ہو، فقط حکماً اس کو خارج کیا جائے، تو وہاں پر مفہوم حصر ہوتا ہے، حصر پہ دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جہاں مستثنیٰ منقطع ہو، مستثنیٰ منقطع کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ منہ کے افراد و مصادیق میں نہیں ہیں، بلکہ اسے موضوعاً خارج ہیں، تو پھر وہاں پر حصر کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تو ہمارے مثال اسی میں سے ہیں، ہمارا مورد بھی اسی میں سے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اکل بالمال بالباطل الگ موضوع ہے اور تجارہ عن تراضٍ الگ موضوع ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ تجارہ عن تراضٍ اکل مال بالباطل کے مصداق میں پہلے سے تھا اور پھر اس سے حکمان اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ تجارہ عن تراضٍ یہ مستثنیٰ ہے، اکل المال بالباطل مستثنیٰ منہ ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ درست ہے کہ یعنی تجارہ عن تراضٍ کو پہلے کس میں شمار کیا جائے؟ اکل مال بالباطل کے مصداق میں سے شمار کیا جائے، پھر بعد میں اس کو یعنی حکماً خارج کیا جائے؟ یہ معقول نہیں ہے، بلکہ پہلے سے اس کے فرات میں نہیں ہے۔ تجارہ عن تراضٍ اکل مال بالباطل سے مکمل ہی متغیر ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، یہ اس کا فرات اور مصداق میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ نتیجے میں یہ مستثنیٰ کیا ہے؟ مستثنیٰ منقطع ہے، اور مستثنیٰ منقطع حصر پہ دلالت نہیں کر سکتی۔ حج ان دلالتہ علی الحصر ممنوعۃ، کیوں؟ لانقطاع المستثنیٰ، کیونکہ استثناء منقطع ہے، کما ہوا ظاہر اللفظ، کیونکہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کے لفظ خود ذرا ظاہر کرتا ہے کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہیں، کیونکہ تجارہ عن تراضٍ اکل مال بالباطل کے مصادیق میں شمار نہیں ہیں۔ اور دوسرا وہ صریح المحکی عن جماعت من المفسرین، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مفسرین کی ایک جماعت نے صراحت کے ساتھ بیان کیا، حکایت کیا ہے کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہیں۔ وہ کون کون سے علماء ہیں؟ کہ شیخ الطوسی فی البیان اور شیخ الطبرسی فی التبیان، ان دونوں علماء نے اپنے تفسیر کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہاں پر مستثنیٰ کیا ہے؟ مستثنیٰ منقطع ہیں۔ حج کیوں؟ مستثنیٰ کیوں منقطع ہیں؟ ضرورت عدم کون تجارہ عن تراضٍ فردا من الباطل، کیونکہ بدیہی بات ہے نا کہ تجارہ عن تراضٍ باطل کا فرد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔
عن ترازن جو کہ مستثنا ہے وہ کبھی بھی باطل کا فرع نہیں ہے، اس سے الگ ہیں، اسے موضوعاً ہی خارج ہے پہلے سے. خارجاً عن حکم ہی، یعنی موضوعاً ہی پہلے سے خارج ہے. ایسا نہیں کہ پہلے موضوعاً اس کے اندر ہو اور بعد میں حکماً خارج کیا جائے، بلکہ پہلے سے ہی موضوعاً عن ترازن باطل کا فرع سے پہلے موضوعاً ہی خارج ہے. جب موضوعاً خارج ہے تو حکماً تو خود بہت خارج ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے. ختم. وہ اما اب آتا دوسری چیز، وہ اما سیاق و تحدید، رہ گیا جو تحدید اور جو مفہوم وصف کے ذریعے سے آپ نے جو مفہوم کیا ہے الموجب لثبوت، مفہوم یہاں رکھنا چاہیں، ٹھیک ہے رکھ لیں. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہم صل علی